چیزوں کے لیے اور دوسرا شریعت نے کوئی علاج نہیں دیا. اور کاہنوں کے اور شعبدے بازوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے عقیدے اور ہمارے زندگی اور ہمارے مالوں سے کھلواڑ کرتے ہیں, ہمارے وقت سے کھلواڑ کرتے ہیں. اور یہ اتنے سر چڑھ چکے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جا کر جو ہے اپنے معاملات پتہ کرواتے ہیں. آئیے اس کی حقیقت بھی سامنے رکھ دو آپ کی. یہ کیسا کرتے ہیں؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے, مسلم کی روایت ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے پوچھا, اللہ کے رسول, بہت سے لوگ جادوگروں اور کاہن شعبدے بازوں کے پاس جاتے ہیں اور جو بات وہ کہتے ہیں وہ سچ بھی ہوتی ہے, جو وہ لوگ کہتے ہیں وہ سچ بھی ہوتی ہے, یہ کیسا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, امت کو تعلیم دے دی. اب آپ بھی سمجھ جائیے کیسا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو کاہن اور جادوگر رہتا ہے اس کے پاس ایک جن ہوتا ہے, شیطان کافر جن ہوتا ہے. جب کوئی شخص جا کر اس کے پاس بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پاس گئے, شعبدے باز, جادوگر ہے یا کاہن ہے, یہ آتے ہی آپ کو بولیں گا آپ بڑے پریشان حال ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں, دواخانے میں کون شوق سے جا کر بیٹھتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بولے آپ بیمار دکھ رہے, تو کون سی نئی بات ہے؟ پریشان ہو کر ہی آدمی دواخانے جاتا ہے نا. تو بہرحال آپ بہت پریشان ہیں, سب پتہ ہے ان کو تو پہلے سے, ہاں بس میں بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے, کچھ تو حق ہوتے ہیں, کچھ تو صحیح بولتے ہیں, مطلب وہ ان کے جادو سحر میں پکے ہوتے ہیں, لیکن کچھ گھمانے والے ہوتے ہیں. اب آپ یقین اگر نہ کریں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں آپ کو, آپ کے ابا کا نام یہ ہے, آپ بولتے ہو لیکن ہو سکتا کسی سے معلوم کر لیا ہوں. آپ کی امی کا نام یہ ہے, آپ بولتے ہو سکتا کسی سے معلوم ہے. ایک دن فلاں کھیت میں فلاں عمل آپ نے کیا ہوتا, بس سمجھ گیا میں, آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, واقعی میں یہ ہوا ایک دن کھیت میں اکیلے میں فلاں چیز, آپ سچ بول رہے, بس مت بولیے آگے کا, میں سمجھ گیا آپ بالکل صحیح ہیں. آپ بولتے کیا پہنچی ہوئی ہستی ہے, وہ بتا دی میں نے کھیت میں کیا کیا تھا ایک دن. سمجھ رہے آپ بات, آپ بیٹھ جاتے پھر میرا یہ مسئلہ ہے. آئیے اب اس نے کیسے پتہ کرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کاہن اپنے شیطان جن کو حکم دیتا ہے اس کی حمزات سے بات کرنے کی. سمجھ رہے ہیں آپ بات, جو حمزات سب کے ساتھ لگا ہے نا, تو یہ شیطان کیا, یہ جادوگر کیا کرتا ہے, یہ بھی خود ایک شیطان رہتا ہے, اپنے شیطان کو بولتا ہے اس سے بات کر, اس کے حمزات سے, یہ حمزات سے بات کرتا ہے. اور حمزات چونکہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے, اس کو خبر ہے آپ نے کیا 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 تھا. بات سمجھ میں ہے کیسے معلوم کرتا ہے؟ کوئی غائب کا علم نہیں دے سکتا ہے, وہ اس کی مجال اور یہ اوقات نہیں ہے, یہ سب شیاطین کے ذریعے کرتا ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اس سے بات کرتا ہے, وہ حمزات سے بات کرتا ہے, حمزات اس کو خبر دیتا ہے باپ کا نام کیا ہے, باپ کا نام اس کے عبداللہ ہے, ماں کا نام کیا, ماں کا نام کیا آمنہ ہے, فلاں کا نام کیا ہے, فلاں یہ ہے, فلاں کیا ہے, سب بولتے جاؤ جب تک کہ آپ کو یقین نہ آ جائے, یقین نہ آ جائے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں ان کی رسائی. اب کچھ جو ہمارے عائشہ کا جو شک تھا, کچھ خبریں صحیح بھی دیتے ہیں, تو کہا عائشہ ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے, اور رب العزت جب کوئی حکم کو نازل کرتا ہے تو فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے, باتیں کرتے, آج اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ, آج اللہ نے کیا کیا. تو یہ جب کان لگا کے سنتا ہے, اس کو ایک آنکھ کا گولا مارا جاتا ہے, لیکن اوپر والا چلا کے نیچے والے کو, نیچے والا چلا کے اس کے نیچے والے کو, نیچے والا نیچے, حتیٰ کہ جو ہے وہ کاہن کا جن اس کے کان میں بول دیتا ہے اوپر کیا بات ہوئی تھی. تو کوئی غائب نہیں جانتا ہے, یہ فرشتوں کے ڈسکشن سن لیتا ہے جا کے, جو ان کی طاقت میں سے کیا پہلے آسمان تک رسائی. تو آپ گئے, بابا میرا کل کیا ہوگا, الیکشن جیتوں گا یا ہاروں گا, بولتے جیت جائیں گا, بولیں گے ہاں دیکھو کل جیت بھی گیا, بہت مانے ہوئے, یہ تو بہت پہنچے ہوئے نہیں ہیں, یہ شیطان ہے, شیطان ہے. کیا رسول اللہ کو بغیر وحی کے کیا کبھی غیب کی بات معلوم ہوئی؟ بغیر وحی کے, پھر کہہ رہا ہوں آپ پر وحی آتی تھی, صحابہ اس لیے تو روتے دھوتے تھے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا رسول اللہ کے جانے کے بعد. تو یہ کہاں سے پتہ کر رہا؟ تو یہ شیاطین کے ذریعے ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے, کوئی آپ کو بولے آپ کے ابا کا نام یا امی کے نام ہے تو بولنا بڑی باتیں نہیں ہے, بولنا یہ شیطانی عمل چھوڑو اور توبہ کرو اپنے رب سے, اور جو سیدھے ہو جاؤ, فالتو باتیں ہیں یہ سب. آئیے اللہ کے رسول نے شعبدے باز کاہنوں کے پاس جانے والوں کے تعلق سے کیا وعید کی, اور دیکھیے سنیے. رسول اللہ فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت, آپ کہتے ہیں اور یوں فرمایا, من اتا کاہنا او عرفا, کوئی اگر کسی کاہن کے پاس جائے یا وہ لوگ جو فعال کھولتے ہیں اس طرح کی باتیں ان کے پاس جائے, فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد, اور تصدیق کرے جو اس نے کہا, سچ مانے جو اس نے کہا, تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. جو کسی کاہن کے پاس جائے, صحیح روایت, اور تصدیق کرے جو اس نے کہا کہ بڑے سچ کہا, اس نے کفر کیا, وہ کافر ہے وہ شخص, اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے.
ہم اس کو بڑا پہنچا ہوا کام سمجھ رہے ہیں اس کو. کفر ہے یہ. آئیے آگے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, من اتی عرفا فسأله عن شیء, کوئی کسی کاہن کے پاس جائے, شعبدے باز کے پاس جائے اور کسی چیز کے تعلق سے سوال کرے, عن شیء, کسی بھی تعلق سے سوال کرے, لم تقبل له صلاة 40 لیلہ, جو کسی چیز کا سوال کرے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. جو کسی کاہن کے پاس جائے اور صرف سوال کرے, اوپر والی حدیث میں کہا تصدیق کرے وہ تو کافر ہو گیا, لیکن سوال کرے میرا کیا ہوگا, سوال کیا تصدیق نہیں کیا, ابھی میں تو چپ چپ گیا تھا, میرے دوست نے لے گیا تھا, اس کی 40 دن کی نماز ضائع ہوئی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن کی نماز چھوڑنا ہے, پڑھنا تو ہے قبول نہیں ہوں گی, پڑھنا تو ہے قبول نہیں ہوگی. تو یہ گناہ ہے, یاد رکھیے, ان کاہنوں اور شعبدے بازوں کے پاس جانے. اور ان میں سے اکثر آپ کی اور ہماری نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں, معلوم آپ کو, میں بتاتا ہوں کیسے کھلواڑ کرتے ہیں. سب سے پہلے جاتے ہی ان کی پہچان یاد رکھیے, ماؤں کے نام پوچھتے ہیں, جبکہ ہم دنیا میں اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں. ان کی پہلی پہچان ہے ماں کا نام کیا ہے. سوال یہ, دنیا میں اپنے باپ کے نام سے جانا جاتا ہوں, اور ترمذی کی روایت رسول اللہ فرماتے تم آخرت میں بھی اپنے باپوں کے نام سے پہچانے جاؤں گے. جب میں دنیا میں بھی اپنے باپ کے نام سے پہچانا جاؤں گا, آخرت میں بھی, تو پھر یہ میری ماں کا نام پوچھنے والا ہوتا کون ہے. اس لیے کہ جب یہ شعبدے باز جادو کرتا ہے تو جن اس کے قبضے میں ہوتا ہے کچھ شرائط پر آتا ہے. اگر اس نے جھوٹ بولا کہ تو باپ الگ ہو سکتا ہے, ماں الگ نہیں ہو سکتی ہے کبھی, اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے. تو جو ماں کا نام پوچھے شعبدے باز جادو. پھر کتاب و سنت کا کتنا بھی نام لے, ہو پھر کتاب و سنت کا کتنا بھی نام لے, میں قرآن سے کرتا ہوں, نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ شعبدے بازوں کے پاس آپ جاتے ہیں, ہم لوگ جاتے ہیں, یہ کیسی نفسیات سے کھیلتے. دیکھیے اب آپ آئے, کچھ نہ کچھ پریشانی ہے آپ کو, اب پریشانی سے آدمی گیا, پہلی نفسیات آپ بولتے دیکھو پہلے سے معلوم ہو گیا ان کو اب پریشانی میں آئے, خود پریشان دکھ رہے آپ. اب نئی نئی شادی ہوئی تو ساس بہت زیادہ تمہاری وہ ہے, ہاں بس 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 یہی تو تھا مسئلہ, یہی تو تھا مسئلہ, اس کے لیے تو آئے تھے. تو دیکھو بہت بڑا کام کیا ہوا ہے, آسان نہیں ہے اس کو نکالنا. میں تو پیسے لیتا ہی نہیں ہوں, وہ ادھر ڈال دو فی سبیل اللہ, کوئی بھی پیسے نہیں لیتا ہی, ماشاءاللہ بہت بیچارے فی سبیل اللہ کرتے ہیں, ادھر ڈال دو پیسے جو ڈالنا ہے آپ کو, میں تو پیسے لیتا نہیں ہوں. اور میں بتا دیتا ہوں کس نے کیا آپ کو تاکہ نشاندہ ہو جائے. ایک عورت, بڑی بڑی آنکھیں, لمبی چوٹی. اب یہ پہلے سے عورتیں بیچاری یا مرد سوچ کے گیا ہوا ہے کسی کے بارے میں, ان کے ذہن میں ہے. اب جیسے اس نے ایک عورت بولتے ہیں ان کو سب سے پہلے وہی عورت نظر آئی جس پہ شک کر رہے تھے, ہاں چچی نے کیے ہوں گے اپنے, کیوں تو ایک عورت چچی ہے کہ دنیا میں خالی نفسیات سے کھیل رہا ہے آپ کی صرف ایک عورت. تو آپ پہلے سوچ رہے ایک عورت تو ہے وہ چچی سے میرے, بڑی بڑی آنکھیں, ان کی آنکھیں تو چھوٹی لیکن کبھی کبھی بڑا کرتے نا, بڑی آنکھیں برابر یوں ہے لیکن پھر بھی کبھی بڑا, ہاں بڑی آنکھیں, صحیح بول رہے آپ. لمبی چوٹی, یار ان کی چوٹی چھوٹی لیکن کبھی کبھار نہیں, پورے بال کاٹ کے تو بہت لمبے ہو جائیں گے, برابر صحیح لمبی چوٹی بھی ہے ان کی. سوچ پہلے سے میں نے سوچا ہوں کسی کا نام, بس اب فٹ کرنا ہے اس کو. اور وہ کل آئی تھی تمہارے گھر پہ صبح صبح, وہ آئے تھے واقعی میں کل صبح صبح, اس نے کیا, بس نفسیات سے کھیل لیا آپ کی. اب میں نے کام کر دیا آپ کا, کل یا تو اچھا ہوں گا یا تو برا ہوں گا. سوال یہ تیسرا ہوتا کیا, اور میں نے کام کر دیا پورا بندوبست ہو گیا پکا, کل اچھا ہوں گا یا برا ہوں گا. تو میرا سوال یہ تیسرا ہوتا کیا اچھے اور برے کے بیچ کا. ہاں صرف ذہن سے کھیل رہے ہیں آپ کے, معصوم ذہنوں سے مسلمانوں کے کھیلتے ہیں شعبدے باز اور جادو کا. تو یاد رکھیے جادو کا کرنا کرانا, سیکھنا سکھانا, پڑھنا پڑھانا کفر ہے, کفر سخت ترین گناہ ہے, یاد رکھیے. اور کفر اور شرک یہ دو گناہ ہیں جو ہمیشہ کی جہنم حرام کر دیتے ہیں, یاد رکھیے. کفر اور شرک یہ وہ دو گناہ ہیں جو ہمیشہ جہنم ہم پہ, جنت ہم پہ حرام کر دیتے ہیں, اور ہمیشہ جہنم کا ہم کو جو ہے مستحق یا جہنم کا ساتھی بنا دیتے ہیں. تو بہرحال تو یہ بہرحال اس کا ایک کام ہے جادو, اور اس کو بڑے حد تک وہ کرتا ہے, اور جو ہے یہی حربہ اس کا جو ہے انسانوں کے خلاف بہت زیادہ ہے. اب انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس